اب اتنا کچھ ہو گیا نا، آپ نے دیکھ لیا. اب تربیت کسے کہتے ہیں؟ ہاں تربیت ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کر پائیں کہ اپنے آپ کو اور لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کر پائیں کہ جب دین کے نام پر امتحان پڑے اور معیشت خطرے میں پڑے، معیشت کا مطلب زندگی اور اقتصادی زندگی سب ملا کر، جب یہ خطرے میں پڑے تو یہ خطرے کو قبول کر لیں، تو یہ خطرے کو قبول کر لیں. پھر ان کا کیمپ صحیح کیمپ ہوگا. اب میں یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں چند جملات سے متاثر ہو کر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ نے دیکھا میں 3 دن سے پنڈی کی سازش کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہا ہوں، اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوں. میں نے یہ سنا ہے اور ایک سے زیادہ ریسورسز سے سنا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان چند دنوں کے حادثات کے پیش نظر سیکیورٹی کے رسک کی بنیاد پر اپنی کچھ پریکٹسز کو جو پچھلے سالوں میں عزاداری کے حوالے سے انجام دے رہے تھے چینج کیا ہے. کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیا یہ گرے ایریا شرنک نہیں ہوا ہے؟ اور یہ آگے بہت ہوگا. تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت اسے کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کنونس ہوں دین کے معاملے میں کہ جب بلا اور مصیبت کا ٹائم آئے تو ہمارے لیے کیمپ کا انتخاب کرنا 2+2 4 کی طرح کلیئر ہو. ہم نے یہاں جانا ہے. اس کو ہم تربیت کہتے ہیں. اچھا اس تربیت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان کی ویلیوز پہ کام کرنا ہوتا ہے. اگر ویلیوز میں ذرا سی بھی خرابی رہ گئی، ابھی تک میں وہ مثال نہیں دے پایا ہوں، اس کی جرات حاصل نہیں کر پایا ہوں ابھی تک، جس کی میں اتنی دیر سے کوشش کر رہا ہوں. اگر ویلیوز میں ذرا سی بھی خرابی رہ گئی، یہ بلا کے موقع کے اوپر اپنے کام کو چھوڑ دے گا، کچھ اور کرے گا. اب میں جسارت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ تعالی ایک آدمی زیارت نکالتا ہے اور زیارت سے اس کا ہدف سید الشہداء نہیں ہے، مکس ہے. کچھ حصہ سید الشہداء ہے، کچھ حصہ کچھ اور بھی ہے. اچھا جو حصہ کچھ اور بھی ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ خاندان کا نام، سوشل ریپوٹیشن. نکالتا ہے تو نکالنے پر علاقے کا شاجی بن جاتا ہے، علاقے کا محترم بن جاتا ہے. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ایڈمنسٹریشن آتی ہے جاتی ہے، اس کو ایک ریپوٹیشن ملتا ہے. نکالتا بھی ہے، سید الشہداء کا نام بھی ہے، احترام بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اچھا اس سے بدتر بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے پیسہ ہدف ہو، پیسہ ہدف ہو، ریپوٹیشن کی خاطر بھی ہو سکتا ہے، پیسے کی خاطر. اچھا ایک اور تیسرا ہدف بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہیں بس اس کو اپنی ذرا ایک جاہ و جلال دکھانی ہے. کچھ نہیں ہے، نہ پیسہ ہے نہ وہ سوشل ریپوٹیشن ہے، لیکن اپنی ذات کی انانیت ہے، اپنی ذات کی انانیت ہے. البتہ کہنے کا مطلب نعوذ باللہ قطعاً یہ نہیں کہ جو لوگ زیارت نکال رہے ہیں ان میں یہ مصیبت ہے، نہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر ہو. اب سوال ایک اور ہے، اب اس نے زیارت نکالنی ہے اور اس کے اوپر 4 بندے شہید ہونے ہیں، اب یہ نکالے گا؟ یہ ویلیوز کی خرابی کی ایک مصیبت ہے. یہی وہ آدمی ہے جو مصیبت نہیں آئی تھی تو اس سے بڑا نکالنے کا حامی کوئی نہیں تھا، اور یہ باقی سب کو کہتا تھا کہ تمہارے دلوں میں تو محبت ہی نہیں ہے جتنی میرے دل کے اندر ہے. یہ سب کو تانے دیتا تھا کہ تم لوگ دیکھو اپنے گھروں میں گھسے رہتے ہو، میں دیکھو کتنا پرچم لے کے سامنے نکلتا ہوں. اب جب مصیبت کا وقت آیا تو کیا ہو رہا ہے؟ معاملہ ہی ختم ہو گیا. اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ کہ مصیبت آئی ہے، یہ عدم تربیت کی نشانی ہے. اور یہ وہ بہت بڑی مصیبت ہے جو انسان کی نیت میں کمی کی وجہ سے پیش آ جاتی ہے. بھائی بہت سادہ سی بات عرض کروں میں آپ کی خدمت میں. مثلا فرض کیجئے میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر بہت بڑے بڑے ناموں کے ساتھ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں، یہ کام میں نے کروایا ہے، یہ کام میں نے کروایا ہے. ابھی اس پہ احترام مل رہا ہے، ابھی اس پر لوگ احترام دے رہے ہیں، اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اس کے لیے درود بھی پڑھتے ہیں، اس کے لیے سارے کام کرتے ہیں. کل میں اس سینیریو کو چینج کر دیتا ہوں. میں ایک کام کرنے والا ہوں، اس کام کو جب کروں گا تو 25 دشمن میری جان کے در پہ ہو کے میرے پیچھے پڑیں گے. ابھی اناؤنسمنٹ کروائے گا یہ میں کس نے کیا ہے؟
یہ تربیت کا فقدان ہے۔ اب میں اس گفتگو میں پڑھ ہی نہیں رہا کہ اس طرح سے اناؤنسمنٹ کروانا آیا خلوص کے ساتھ سازگار ہے یا نہیں ہے؟ آیا خلوص میں اس کی اجازت ہوتی ہے؟ اور خلوص کے مقابلے میں شرک اور ریاکاری قرار پا رہا ہوتا ہے۔ آیا اس کی گنجائش ہوتی ہے کیا ہمارے پاس کہ اگر میں کوئی کام انجام دوں تو اس کا اناؤنسمنٹ کرواؤں کہ یہ کام میں نے کروایا؟ اصلا خلوص کے اندر اس کی گنجائش ہے ہمارے پاس؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو ہو رہا ہے یہ کمپرومائز ہو رہا ہے۔ یہ جو کمپرومائز ہو رہا ہے جب امتحان کا وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا ہی نہیں۔ تو میں پہلے دن سے ایک مشورہ دوں گا، آپ پہلے دن سے کمپرومائز ہوا ہوا کام کرو ہی نہیں، اصلا پہلے دن سے خالص کام کرو تاکہ امتحان کے موقع پر بھاگنے والے آپ کے ساتھ کھڑا ہی نہ ہو۔ پھر پہلے دن سے خالص آدمی کو کھڑا کرو اپنے ساتھ، اور اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے یہ چاہیے تو آپ سمجھ جاؤ یہ وہ آدمی جو امتحان کے وقت میں بھاگ جائے گا، پھر یہ امتحان کے وقت میں بھاگے گا، کیونکہ یہ خلوص کے اس پیمانے پہ نہیں اترتا۔ اچھا، اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت۔ اگر چھوٹے موٹے کمپرومائز کے اوپر کوئی بڑا بینیفٹ مل رہا ہو تو ہم کہتے ہیں اتنا چلتا ہے، اتنے میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جس دن میدان خالی ہوا ہوا نظر آتا ہے اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اس خالی میدان کا حل اس دن کرنا تھا جس دن کمپرومائز کرنے جا رہے تھے۔ کاش اس دن خلوص پہ تاکید کر دیتے کہ نہیں، ہم خلوص سے کم پہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ میں نے کوشش کر کے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جتنے بھی اچھے انداز میں کہہ سکتا تھا جس کو آپ قابل تحمل سمجھ سکیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اگر ہماری جگہ کوئی ایسا شخص ہوتا جس کو سخت جملے کہنے کی عادت ہوتی تو آپ یہاں بہت سخت جملے سنتے۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ اس کو جتنا زیادہ شوگر کوٹڈ کیا جا سکے اس کو شوگر کوٹڈ کر کے آپ کے سامنے کہہ دیں۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو معاملہ ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے کہا کیا ہے تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر میں اس سے زیادہ کھل کے کہوں گا تو وہ بات بہت سخت ہو جائے گی، اور وہ سخت ہونے کی وجہ سے بجائے یہ کہ قبول ہو پھر کچھ لوگ اس کو رد کرنے پہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں اتنے کہنے پہ اکتفا کرتا ہوں، اس کا لب لباب میں آپ کی خدمت میں تکرار کر دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد آل محمد۔ اپنے دینی کام کے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنائیں، اس اسٹینڈرڈ پر کمپرومائز مت کریں، خاص کر جان بوجھ کر کمپرومائز مت کریں، خاص کر جان بوجھ کر کمپرومائز مت کریں۔ جان بوجھ کر کمپرومائز کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ ایک ایسا کام ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے صحیح ہوا یا غلط ہوا، چلو یہ آپ نے قبول کر لیا کیونکہ آپ نے کہا دین کے نام پہ ہوا تھا، نہیں پتہ چلا صحیح ہوا یا غلط ہوا، ہم نے قبول کر لیا۔ ایک دفعہ ایک کام ہوا دین کے نام پر ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوا ہے، اب کمپرومائز مت کریں، اب کمپرومائز مت کریں۔ کیوں؟ اس کی سزا بہت بھاری اٹھانی پڑے گی پھر ہمیں، اور یہ سزائیں اب صرف باتوں میں نہیں ہیں، اب خون کی قیمت ہے۔ آپ جس علاقے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ گفتگو کرنے میں، بلنٹ اسپیکنگ میں ٹاپ پر ہے پورے پاکستان میں۔ یہاں جو طنز کا لیول ہے شاید پورے پاکستان میں وہ لیول جو یہاں پر ہے وہ کہیں نہیں ملے گا۔ پھر یہ اس جگہ کی مشکل ہے، یہاں کی زبان بہت تیز ہے، اور زبان کی تیز کے ساتھ اس کی کاٹ بھی بہت خراب ہے۔ اور یہ جو دوسری تقریر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، وہ اس خاطر عرض کیا تھا، یہاں کی زبان کی کاٹ بہت شدید ہے، اور یہ دونوں طرف سے ہے، دونوں طرف سے مارکا آ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی باقی نہیں رہا ہے۔ جو بدترین زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے وہ اس خطے کے اندر انجام پا رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ علاقہ کسی بھی سازش کے لیے زرخیز ہے، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ بولیں گے تو اتنا سخت بولیں گے ایک دوسرے کے خلاف کہ بعد میں مصیبت بن جائے گی، سنبھالنا مصیبت پڑ جاتی ہے۔ یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم اور آپ اس وقت مبتلا ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں تربیت کی ضرورت ہے اس وقت، سب سے امپورٹنٹ اپنی ویلیوز کو تربیت کرنے کی۔
آپ اپنی ویلیوز کے اندر دین کے اوپر توجہ فرمائیے. آپ کے اقدار میں جو دین نے اقدار دی ہیں حتی الامکان اس سے نزدیک آ جائیے. اور ان اقدار میں جو اہم ترین قدر ہے وہ خلوص ہے. خلوص وہ چاہیے. میں ایسی ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں، کافی وقت ہو چکا. وہ یہ کہ آپ کے سامنے دو علم رکھے ہوئے ہیں، ایک پہ سونے کی پٹی چڑھی ہوئی ہے اور ایک کے اوپر صرف سادہ سا کپڑا چڑھا ہوا ہے. کون سا زیادہ مقدس ہے؟ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ یہ خلوص کی نشانی ہے، یہ نمائش کی نشانی ہے، یہ ویلیوز پہ کمپرومائز ہوا ہوا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حتی الامکان عبودیت پر آئیں، دین کے اوپر واپس آئیں. اور جیسے ہی آپ اس خلوص کی طرف واپس آئیں گے، بہت سارے ایسے لوگ جن کو آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور آپ جانے دیں انہیں. خلوص پہ چلیں، کمپرومائز مت کریں اپنے دین کے اندر. جب آپ اس کمپرومائز کو بند کریں گے خلوص کی سطح پر، تب کہیں جا کر اس دین کے اثرات آپ کے سامنے واضح ہونا شروع ہوں گے. آپ کی ٹیم بہت خالص ہوگی پھر. اور ہم کربلا سے ان تمام چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. بعض لشکر ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر غلط لوگوں کا ساتھ چلنا مشکل بنتا ہے، لیکن نکالنا ضروری نہیں ہوتا. نکالنا ضروری نہیں ہوتا. آپ خود تصور کیجئے، جن لوگوں نے جنگ صفین کے آخر میں امیر المومنین کو حکمیت پہ مجبور کیا، یہ امیر المومنین کے لشکر میں تھے یا لشکر کے باہر تھے؟ لشکر کے اندر تھے. یہ شروع سے امیر المومنین کے ساتھ چل رہے تھے. امیر المومنین ان کو باہر نہیں نکالا، ان کو باہر نہیں نکالا، ان کو اپنے ساتھ چلنے دیا. بعض مراحل ایسے ہوتے ہیں جس میں چلنا صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں یہ جو میں کہہ رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے، بعد میں جا کے مشکل آئے گی، اس مشکل کو سہنا پڑتا ہے پھر بعد میں، لیکن شروع سے نکال نہیں سکتے تھے. بعض اوقات امتحان ایک ایسی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں پہ آدمی کہتا ہے اب جو ٹیم میں ساتھ رہے وہ بس وہ رہے جو 100% ہے، اب ساتھ کوئی ایرا غیرہ نہیں چلے گا. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب ہمارے دین کی قیمت خون سے کم پہ نہیں جائے گی. یہ سازشوں کا دور ہے، یہاں پر دین کی قیمت خون سے کم پہ نہیں جائے گی. اب اگر آپ نے کمپرومائز ریلیجن لے کے چلنے کی کوشش کی، آپ کو بہت بھاری قیمت دینی پڑے گی. آپ کو بہت بھاری قیمت، آپ کو ایک ایک چیز کے اوپر اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا، کہیں دین تو کمپرومائز نہیں ہو رہا. کل میں نے آپ کی خدمت میں صرف پوسٹرز کی ایک چھوٹی سی مثال دی تھی. آپ دین کے نام پہ ایک چھوٹا سا کام کرنا چاہتے ہیں، ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ جہاں پہ لگا رہے ہیں یہ کمپرومائز تو نہیں کر رہے آپ کہیں دین کے کسی اصول پہ؟ اگر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کی قیمت بعد میں دینی ہے، ابھی اس کی قیمت بھی دینی ہے. آپ نے ایک لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا ہے جس میں آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے، 50 لوگ اس سے چڑ بھی رہے ہیں. صحیح، دین کا کوئی حکم کمپرومائز تو نہیں ہو رہا اس کے اوپر؟ اگر ہو رہا ہے آپ کو اس کی قیمت دینی ہے، تیار ہو جائیے گا. اور جب آپ قیمت دینے پر آئیں گے وہ قیمت صرف لفظ سے نہیں ہوگی اس دفعہ، اور لفظ کی کاٹ بھی یہاں بہت شدید ہے. اب لفظ سے نہیں ہوگی، اب جان اور تقدسات کی پامالی سے ہوگی. یہ اس زمانے کی مشکل ہے. ہم اس مشکل کو کافی عرصے سے مختلف شہروں میں دیکھ رہے تھے. ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر یہ کام کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ کوئٹہ کے اندر دیکھ لیجئے، کراچی کے اندر دیکھ لیجئے، یہاں پر اب شروع ہوا ہے. یہاں پر اب شروع ہوا ہے. تو آپ فوراً اس بات کو دیکھ لیجئے گا، اب کمپرومائز کی گنجائش نہیں رہے گی آپ کے لیے. اب آپ کو جو فوری ایک کام کرنا ہوگا وہ یہ کہ جب بھی دین کے نام پر کوئی کام کریں اپنے آپ سے کہیے گا کہ دین ہی کریں. پھر اب دین سے بڑھ کر کچھ نہیں کیجیے گا. اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دوں اپنے طالب علم ہونے کے ناطے 30 سال سے، کہ جب بھی آپ دین کے نام پر کام کریں گے اور دین ہی کریں گے، اس کا دفاع کرنا بہت آسان ہوگا آپ کے لیے. اس کا دفاع بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر مشکل بھی پیش آتی ہے نا تو یہ وہ مشکل ہے جو ہمیں اپنے امتحان کے اندر، اپنے جوش اور جذبے کے اندر اور بہتر کرتی ہے. لیکن اگر کمپرومائز ریلیجن لے کر چلیں، ایک ایسا ریلیجن لے کے چل رہے ہیں، دین لے کے چل رہے ہیں جو کمپرومائزڈ ہے، جب اس میں مصیبت آتی ہے اس میں کوئی جوش و جذبہ نہیں بڑھتا، اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ ملتا ہے.
اس سے لوگوں کے اندر مورل ڈاؤن ہونے لگتا ہے فوراً. اس میں اور آپ کھڑے ہو کے سٹینڈ بھی نہیں کر پاتے. مصیبت ساری یہ ہے، آپ سٹینڈ نہیں کر پائیں گے اور آپ کا مورل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. ان باتوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے دین کی خالص ترین تصویر اس وقت کی ضرورت ہے. دین کی خالص ترین تصویر. اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، کربلا سے جو ہم نے معرکہ سیکھا وہ یہی معرکہ سیکھا. آپ دین کی خالص ترین تصویر لے کر آؤ، اس تصویر کو دشمنوں کے سامنے رکھیں، قبول کرے یا نہ کرے خدا نے آپ کی فتح کی ضمانت دی ہوئی ہے. فتح آپ کی رہے گی. مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے. آپ بچیں یا آپ نہ بچیں، خدا متعال نے آپ کی جیت کو تضمین کر دیا ہے. آپ کی جیت رہے گی. خدا متعال کامیابی دے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.